بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس میڈیا گروپ پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ سن سکیں گے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال مومنین پر کیا کیا عنایتیں فرماتا ہے۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا اور نقل کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جنت کو ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کو مسیرہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہوا جب چلتی ہے تو اس ہوا کی وجہ سے جنت کے پتے اور جنت کے محلات کے دروازے ہلنے لگتے ہیں، اور ان کے ہلنے سے اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے بھی نہ سنی ہوگی۔ اور اس کے بعد جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جنت کی بالکونیوں پر آ جاتی ہیں اور وہاں آ کے وہ پکارتی ہیں، ہے کوئی آج کی رات اللہ کو پکارنے والا، ہے کوئی آج کی رات اللہ کو یاد کرنے والا، تاکہ اس کے یاد کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کا نکاح ہمارے ساتھ کروا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ حوریں رضوان جنت سے پوچھتی ہیں، اے رضوان بتاؤ نا آج کون سی رات ہے؟ تو رضوان کہتے ہیں آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ پھر رب ذوالجلال رضوان جنت کو حکم فرماتا ہے، اے رضوان چونکہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اس لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور پورا مہینہ یہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح پھر رب ذوالجلال جو جہنم کا دروغہ ہے حضرت مالک، اس کی طرف متوجہ ہو کے رب ذوالجلال مالک کو حکم دیتے ہیں، اے مالک چونکہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اس لیے تم جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، پورا مہینہ کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال جبریل امی کو حکم دیتے ہیں، اے جبریل جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں سب کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو، تاکہ وہ میرے محبوب کے امتیوں کے روزوں میں فساد نہ ڈال سکیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر رات ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ صدا لگانے کا حکم دیتا ہے، اور وہ صدا لگانے والا رمضان المبارک کی ہر رات 3 مرتبہ یہ صدا لگاتا ہے۔ وہ صدا کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا جس کی میں بخشش فرما دوں۔ تو یہ تمام انعامات رمضان المبارک کی پہلی رات مومنین کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جو بندہ مومن اس مقدس مہینے کی کسی رات میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ گھر اتنا عالی شان اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس گھر کے 60,000 تو فقط دروازے ہوتے ہیں،
اور ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوتی ہے اور ہر دروازے پر یاقوت جڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار اگر 500 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام برکات رب ذوالجلال رمضان المبارک کی پہلی رات میں مومنین کو عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ ادب و احترام کے ساتھ اور عاجز ہو کر رب کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کی رحمتیں نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔